آج کل دنیا کمانے اور رات دن اسی دھن میں رہنے کو ترقی اور بلند ہمتی سمجھتے ہیں، اور بے فکری اور خدا تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کو کم ہمتی کہتے ہیں، اور ترا یہ کہ اپنے کو قوم کا خیر خواہ بھی بتاتے ہیں۔ جو شخص رات دن نفسانی خواہشوں میں مشغول رہتا ہے اور سوائے دنیا کمانے کی کوئی مشغلہ نہیں، وہ دوسروں کی خیر خواہی کیا کر سکتا ہے؟ حقیقت میں خیر خواہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور بزرگان دین اللہ والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو رات دن ان کی فکر میں گھلتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ شاید اسی فکر میں کہ یہ ایمان نہیں لاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے۔ یہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی خیر خواہی کی شان تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم ہمارے لیے کتنا روئے، اور آج جو ہے فرانس کے کتے جو بھونک رہے ہیں، ان کو کتا کہنا بھی میرے خیال میں غلط ہے۔ ہمارے حضرت نے خود فرمایا تھا کسی اور موقع پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ مثل چوپائے کے، چوپائے سے بھی بدتر ہے، تو ان کو کتا کہنے سے بھی کچھ بھی نہیں ہوگا، فائدہ نہیں۔ یہ تو طرح بھونک رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شان میں گستاخی کر رہے ہیں۔ حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم کا نصیحت جاری ہوئی ہے کہ ادنا درجہ یہ ہے کہ ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے اور بغیر تحقیق کے آگے مت بڑھائیں۔ ایک کمپنی کے بارے میں افواہ اڑ گئی کہ یہ فرانس کی کمپنی ہے، اب ہمارے مسلمان بھائیوں کی انہوں نے بیچ دی تھی کمپنی بہت برس پہلے، مسلمان امریکی اس کو بیچ دیا تھا، یہ وہ فرانس والوں کی ہے ہی نہیں۔ اسی طرح فرانس کی خوشبو ہیں، رات میں انشاءاللہ رس کروں گا، بہو بیٹیاں زیادہ آتی ہیں اس وقت پردے سے، اور پھر جمعرات کو بھی بار بار اعلان کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ فرانس کے جو پرفیوم آتے ہیں مہنگے وغیرہ، اب تو سعودی عرب کے پرفیوم ہیں، دبئی کے ہیں، یہاں کے ہیں، اور نبیوں حضرت مفتی امجد صاحب دامت برکاتہم حضرت کے خلیفہ ہیں ساؤتھ افریقہ میں، انہوں نے تو بہت سخت بیان جاری کیا ہے، وہ میں انشاءاللہ اب سنوں گا۔ اور انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر کتنے احسانات ہیں، اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت اگر ماں باپ سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، سارے انسانوں سے زیادہ نہیں ہے تو مفہوم ہے اس کا ایمانی کامل نہیں ہے۔ تو فرانس کے پروڈکٹ کیا بیچتے ہیں؟ یہ جان بھی جائے تو سودا سستا ہے، چہ جائے گی کہ فرانس کے پروڈکٹ کا پتہ ہی نہ کریں۔ ابھی تازہ ایک شخص کے پاس آنکھوں کی دوائی تھی، 2 فرانس کی تھی، اٹھا کے پھینک دیا، تو اللہ دوسری انشاءاللہ انتظام کرا دے گا۔ تو وہ آنکھیں کیا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ نظر نہ آئے؟ شارٹ سلیو کے کپڑے پہننے سے نماز مکروہ ہوتی ہے، چست لباس پہننے سے نماز پڑھے یا چلے پھرے، جس کی نظریں پڑے گی سب گناہ اس کو ملے گا۔ اب تو یہود و نصارہ کا اتنا ظلم کے بعد تو ان کا پیچھا چھوڑیں، اگر دفتر کی مجبوری ہے کرتا لے لو، لیکن پینٹ شرٹ تو ڈھیلی پہننی ہے، چست پینٹ کی تو اجازت ہی نہیں ہے۔ لڑکیوں کو صرف منع تھوڑی ہے، مردوں کو بھی منع ہے۔ جب سجدے میں جائے گا، جس کی نظریں پڑے گی، روڈ پر جائے گا، جس کی نظریں، دن میں 50 آدمیوں کی نظریں پڑی تو 50 آدمیوں کا گناہ تمہارے سر لگے گا۔ اگر آپ کا جو ہے وہ ڈریس کوڈ ہے دفتر کا، آپ کا ڈریس کوڈ ہے کالج کا، پہن سکتے ہیں، لیکن پینٹ ڈھیلی اور ٹخنا چھپانا حرام ہے چلنے اور کھڑے ہونے کی حالت میں۔ جو اوپر سے لباس آ رہا ہے، ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، چلنے کی حالت میں، کھڑے ہونے کی حالت میں جو اوپر سے لباس آ رہا ہو، چاہے احرام، چاہے جبہ، چاہے شلوار، چاہے پیجامہ، چاہے وہ شیروانی، چاہے لنگی، چاہے دھوتی، اتنا حصہ آگ میں جلے گا، باقی حصہ جنت میں مزے کرے گا۔ پیر میں کانٹا چبھ جائے تو پورے جسم کا کیا حال ہوتا ہے؟ ٹوپی کے اوپر 8 صفحات کا مجھ سے لے لو، اور پھر داڑیاں رکھ کر اور ایسے بھول جانا کرنا، اتنا چست کپڑے پہننا، شرٹیں اتنی چھوٹی پہننا، شارٹ سلیو پہننا، پوچھو تو صحیح اس کے بارے میں احکامات کیا ہیں؟ تعلق اتنا پرانا تعلق، بس دوستوں کے ساتھ یا پتہ نہیں کیا ذہن میں بن جاتا ہے آدمی کے، وہ کتے کی طرح بھونک رہے ہیں، بلکہ کتا کہنا بھی تو غلط ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اعلان ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ کفار مثل چوپائے کے ہیں، جانور کے اس سے بھی بدتر ہیں، یعنی سور کتے سے بھی بدتر ہیں، ان کی نقل کم ہے، شوق چڑھا ہوا ہے۔ ادنا سے ادنا درجہ ہے کہ فرانس کی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کیا جائے۔ ہمارا فرض بنتا ہے ہم پتہ کریں گے ادنا درجہ، آپ اگر فرض کریں کسی کی عطر کی دکان ہے، پرفیوم کی دکان ہے، اس میں فرانس کے مفتی امجد صاحب دامت برکاتہم شیخ بہت بڑے عالم ہیں ساؤتھ افریقہ میں، حضرت کے خلیفہ ہیں، ان کا بیان آیا ہے، اس کا کل کے سیٹ کروں گا، سب کو بھجواؤں گا۔ حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب دامت برکاتہم کا بیان آیا ہے،
حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم شیخ الاسلام ہیں، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا ادنا درجہ جو ہے پروڈکٹ کا بائیکاٹ ہے۔ مسلمان ملک ہیں، کبھی آج تک انہوں نے بائیکاٹ ہی نہیں کیا اللہ کے دشمنوں کا۔ اللہ کے دشمن ہے یہ یہود و نصارہ۔ حضرت شیخ الاسلام کا جملہ اب تک میں نے نہیں کہا، بول دیتا ہوں۔ لباس کے بارے میں اتنے پیپرز ہیں اور لباس کے بارے میں 1.5 گھنٹہ کا بیان لوڈ کیا ہوا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ اگر آپ کا مجبوری ہے تو آپ نے ان شرطوں کے ساتھ پینٹ پہننی ہے، شوقیہ مت پہنو۔ جن یہودیوں اور عیسائیوں نے، ہندوؤں نے ہمارے اتنا خون بہایا ہے، اتنے بچوں کو یتیم کیا ہے، اتنی عورتوں کو بیوہ کیا ہوا ہے، آپ کو اس کے کپڑے پہنتے ہوئے غیرت نہیں لگتی؟ غیرت نہیں ہے ہمارے اندر، وہ ہماری نقل کرتے ہیں۔ ان کی محبت زیادہ ہے، جس کی محبت ہوتی ہے۔ آج بھی سن رہا تھا حضرت کا بیان، فرمایا مسئلہ وہی نہیں ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا تھا کہ اصل میں ان کی محبت ہوتی ہے نا تو آدمی اس کی نقل کرتا ہے۔ محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونی چاہیے۔ تو مفتی امجد صاحب کا عطر کا کام ہے، تو انہوں نے اپنے فرانس کے جتنے پروڈکٹ تھے نا سب پھینک دیے۔ کہا تھوڑا کم کما لیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم پر اتنی مہربانیاں، اتنے احسانات ہیں، رحمت للعالمین ہیں، اگر ان کی محبت میں تھوڑا کم کما لیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ مہنگے مہنگے جو ڈالتے ہیں نا، جسے عطر بناتے ہیں، وہ فرانس کے ہیں، سب پھینک دیے ماشاءاللہ۔ ایسا زبردست بیان ہوا ہے، وہ انشاءاللہ جو لے لے۔ ابھی تو ہم نے، ہماری سائٹ پہ تو نہیں ہے، باقی دوستوں کے پاس ہے، ان کو جو چاہیے لے لیں، تاکہ ورنہ صبح میں تو جاری کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ اتنی بڑی گستاخی فرانس والوں نے، ان کے صدر کو اللہ ان سب کو کتے سے زیادہ بدتر موت عطا فرمائے۔ اللہ ان پر اپنے عذاب کا کتا مسلط کر دے، اپنے قدرت قاہرہ کے ڈنڈے سے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے، ایسی اللہ عبرتناک سزا دیں کہ قیامت تک اس کو یاد کر کے لوگ ڈریں۔ یہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کفار کو کہ اللہ کی ڈھیل ہے۔ یہ کیوں ڈھیل ہے؟ تاکہ یہ بھی کلمہ پڑھ لیں۔ ہم گناہ گاروں کو اللہ کی ڈھیل ہے، ایک نام اللہ کا حلیم ہے۔ حلیم اس کو کہتے ہیں جو انتقام لینے میں جلدی نہ کرے۔ کیوں جلدی نہ کریں؟ کہ میرا بندہ ہے، کہاں آگ میں جلے گا، توبہ کر لے، مسلمان ہے، اس لیے ڈھیل ہے یہ۔ ورنہ کیا مشکل ہے، اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیج دے، خالی پھو کر دے، سارا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، زمین میں دھس جائیں، شکل سور اور کتے جیسی ہو جائے۔ لیکن کیونکہ ایگزام حال ہے، ایگزام میں ہو رہا ہے ابھی اس وقت، ورنہ اللہ چاہتے سب مسلمان ہی ہو جاتے، پھر امتحان کہاں رہتا غیب کا۔ توبہ کرنا چاہیے بھائی۔ جب آدمی دیکھے گا کہ داڑھی والے کتنے ہیں، وہ مجبوری ہے پینٹ شرٹ پہنتے ہیں، دفتر کی مجبوری ہے، کالج کی مجبوری ہے، سب کو منع ہے، لیکن جو پہنتے ہیں تو مجبوری کی وجہ سے ڈھیلا پہنے۔ آگے پیچھے اتنا چست لباس اللہ معاف فرمائے، یعنی کہ ایک تو اللہ نماز کی توفیق دے رہے ہیں، ایک اللہ داڑھی شرعی کی توفیق دے رہے ہیں، پھر خواہ گناہ گار بغیر ٹوپی والے کے پیچھے نماز پڑھیں گے، جنازی نماز پڑھیں گے، اس کے پیچھے اس سے نکاح پڑھائیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء تشریف لے جاتے تھے، سر مبارک پر رومال ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اتنا سر کا ڈھانپنا ہے۔ چلو ٹوپی اڑ گئی، ہم یہ رکھتے ہیں ذہن میں، کوئی بات نہیں، لیکن پوچھو شارٹ سلیو پہننا بھی ڈریس کوڈ ہے کیا؟ چست پینٹ شرٹ پہننا یہ بھی ڈریس کوڈ ہے کیا؟ بس پینٹ ڈریس کوڈ ہے، ڈھیلی پہنو۔ اصل میں ابھی موقع ہوگا تو عرض کروں گا، یہ صرف محبت کا مسئلہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں محبت آ جائے، اللہ کتنی مہربانی فرماتے ہیں۔ پوری دنیا بے چین ہے، علماء بے چین ہے، رو رہے ہیں، پریشان ہیں۔ ہم کم از کم دعائیں کریں تو صحیح، اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کم از کم پروڈکٹ کا بائیکاٹ تو کریں۔ لیکن کچھ جوشیلے ہیں، وہ پروڈکٹ فرانس کا ہے ہی نہیں اور جاری کر دیا فرانس کا ہے، تو کیا کر رہے ہیں بچے وہاں پر بھائی؟ کچھ آپ لوگ تو دیکھو نا بھائی، بار بار سب مجھے ہی دیکھنا پڑتا ہے۔ تو اس نے اٹھا کے دے دیا کہ یہ فرانس کا پروڈکٹ ہے، اور وہ تھا ہی نہیں اس بیچارے کا۔ پھر انہوں نے جاری کیا کہ مسلمان ہے بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کون بدبخت ہوگا جو محبت نہ کرے؟ اور یہ کمپنی بک چکی کسی بڑے تاجر کے پاس، اس سے ہمارے پاس ایجنسی ہے، تحقیق کر لو آپ۔ پھر معافیا مانگ رہے ہیں، پتہ کر کے فرانس کے کپڑے، شوز، ٹائی وغیرہ اس پر تو تھوک پھینکے نا، جن کا پتہ ہے 100%۔ یہ اور پھر ہر ایک آدمی کا فرض بنتا ہے خود پوچھے، یہ فرانس کی پروڈکٹ تو نہیں ہے، کہ پرفیوم میں تو زیادہ فرانس ہی آتا ہے۔ لیکن اب تو الحمدللہ سعودی عرب اور دبئی اور مسقط اور کویت ہر جگہ پر ماشاءاللہ وہ آگے ہیں اللہ کے کرم سے، پرفیوم میں بھی، عطر میں بھی۔
لیکن وہ مہنگا فرانس کا ہے اس لیے بکے گا، اچھا تو ہم لے لیں۔ دیکھو اپنے دکان پر کوئی فرانس کا پروڈکٹ تو نہیں ہے، اٹھا کر ختم کر دو۔ اور ایک تو یہ ان پر عذاب، دوسرا ہم ان کا لباس اگر چھوڑ دینا۔ میرے کتنے دوست ہیں بڑی پوسٹوں پر ہیں، گھر سے نکلا کرتا پہن لیا، ہینڈ کیری چھوٹا سا ہاتھ میں ہے، دفتر پہنچے کرتا اٹھا کے بند کر دیا، نماز کے لیے نکلے کرتا پہن لیا، نماز پڑھ کے آئے کرتا اتار لیا، چھٹی ہوئی کرتا پہن لیا، گھر آئے سب سے پہلے شلوار قمیض بدل دیے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم شلوار قمیض پہن کے پھر بیان میں آئیں گے، نہیں ٹائم کم ہے آپ آ جاؤ، ہم کچھ نہیں کہیں گے، ہم کچھ نہیں کہیں گے، گھر جاؤ گے کپڑے بدلتے بدلتے پھر بیان میں نہیں پہنچو گے، ہم تو کچھ نہیں کہیں گے، بتائیں گے ضرور، اس میں کسی سے نہیں ڈریں گے، کسی کو حقیر نہیں سمجھیں گے، بہت بڑا گناہ ہے، چاہے اس نے داڑھی کٹائی ہوئی ہو، چاہے ہمیں 100% یقین ہے کہ یہ سود کا پیسہ کھاتا ہے، رشوت کا کھاتا ہے، ہم نفرت نہیں کریں گے۔ آج صبح لندن کے مہمان آئے تھے، میں خود، میرے پیروں میں تو دوا لگی ہوئی تھی، پھر بھی میں خود اٹھ کر اور اس کو پھر میں نے گلے ملا، داڑھی نہیں تھی اس کی، دو چھوٹی چھوٹی داڑھی تھی اور ایک بغیر داڑھی کے تھا، دونوں سے گلے ملا، وہ سامنے ملا ٹیبل کے سامنے مجھ سے، میں نے ہاتھ پکڑ کے اس کو اپنے پاس لا کر، کیونکہ میں دوائی لگی ہوئی تھی وہ چل نہیں سکتا تھا، گلے لگا دیا میں نے، اس میں کیا ہے؟ اور جو عزت کی باتیں سنی اور پھر انہوں نے کہا کہ بھائی تمہارے لندن کا میں انتظام کروں گا بس، میں نے کہا اس کو چھوڑو، آپ جو بھی ہے ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، نفرت نہیں کر سکتے، اللہ ہم سے ناراض ہو جائیں گے۔ گناہ سے نفرت واجب، گناہ گار سے نفرت حرام، کفر سے نفرت واجب، کافر سے نفرت حرام۔ ہم تو الٹا چکر کرتے ہیں، کفر سے نفرت کرتے ہیں، اگر کافر سے نفرت کرتے ہیں تو ان کا ہیئر اسٹائل کیوں ہے؟ اگر کفر سے نفرت کرتے ہیں تو مہندی مایوں کیوں ہے؟ کفر سے نفرت کرتے ہیں تو ٹیلی ویژن کیبل کیوں ہے؟ کفر سے نفرت کرتے ہیں تو شیو کیوں کرتے ہیں؟ کفر سے نفرت ہے تو ان جیسا لباس پہن کے فخر کیوں کرتے ہیں؟ جوتا پہننا ہے اللہ نے دیا 3000 کا لے لو، لیکن نہیں وہ ٹک لگا ہوا ہے نا، وہ 30,000 کا ہے، سب دیکھیں گے ارے واجہ ٹک لگا ہوا جوتا پہن کے جا رہا ہے نا، تو کیا ہو گیا جوتا پہن کے ٹک لگا ہوا جا رہا ہے، تو ٹک تو میں بھی کر سکتا ہوں، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ لاؤ جوتا میں ٹک کرتا ہوں سفید مارکر سے، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ خالی ٹک لگنے پر جو ہے وہ قیمت بڑھا دی، 25-30 ہزار روپے بڑھا دیے، اب پتہ ہی نہیں ہے کہ گناہ کتنا بڑا ہے۔ ویسے بھی ریا کا کتنا بڑا گناہ ہے یہ اللہ نے پیسہ اس لیے دیا کہ ہر چیز ٹک لے کر یا جو بھی ہے برانڈڈ چیز لے کر ایک آدمی جا رہا ہے 1.5-2 لاکھ کا مال پہنا ہوا ہے اس نے، 1.5-2 لاکھ کا چیز پہنا ہوا ہے اس نے۔ ہاں جی، اس سے بائیکاٹ کا اور تفصیل بھی بتائیں گے انشاءاللہ تعالی، لیکن دیر کیوں کریں ہم؟ اللہ تعالیٰ ایسے بھی عذاب کی زندگی ہوگی اس وقت، اس کی 100% عذاب کی زندگی ہوگی 100%۔ وہ چیچینیا کا بغیر تصویر کے چھوٹی چھوٹے نقطے ہیں، چیچینیا کا وہ آیا ہے کہ وہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت میں گھروں سے نکل آئے ہیں، جدھر دیکھو آدمی 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 آدمی، میں نے کہا اس کو اتنا پھیلاؤ کہ اس کے پاس جائے، بدبخت کے پاس، صدر کے پاس۔ اگر آپ قرآن پاک پڑھیں گے نا ترجمے کے ساتھ، آسان ترجمہ شیخ الاسلام دامت برکاتہم کا، تو آپ کہیں گے ارے یہ تو یہودی ہے ہی ایسے، یہ نصارہ، یہ تو اس وقت سے ایسے کمینے بند کرتے ہوئے آ رہے ہیں لوگ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ستایا ان لوگوں نے، اور ان کو تکلیف کیا ہے پتہ ہے؟ مسلمان بڑھ کیوں رہے ہیں، بس اور کوئی تکلیف نہیں ہے ان کو۔ اور مسلمان نوجوان دین کی طرف کیوں آ رہے ہیں؟ کیوں ہمارے لباس کو تھوکتے بھی نہیں ہیں شرعی عذر کے علاوہ؟ مسلمان ملک ہے اور یہود و نصارہ کی ڈریس کوڈ ہے، کیا اللہ معاف فرمائے، عقل پر عذاب نہیں ہے تو کیا ہے؟ جو بیچارے پینٹ شرٹ نہیں پہننا چاہتے ان کو بھی متھے میں لگا دیا۔ اللہ سے دعا کریں، آغا خان ہاسپٹل اتنا بڑا ہے، لوگ روزانہ ہر 2 گھنٹے پر کروڑوں روپے کما رہے ہیں، مسجد ان کے نقشے میں ہے نہیں بنائی اب تک ظالموں نے، اور جو مسجد کی جگہ تھی اس کو بھی کورونا کے بہانے ابھی تک نہیں کھلی مسجد۔ جمعرات جمعے میں بھی یاد دلانا، اللہ کہیں سے پہنچا دے۔ یہاں میڈیا سو رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مسجد بند ہے، جمعہ نہیں ہو رہا ہے، اور جمعے میں دور تک صفیں جاتی تھی، وہاں بینچیں لگا رہے ہیں ہم تاکہ کھلے بھی تو جمعہ نہ ہو، ایسے دشمن دین کے۔ اب خاموش ہیں سب لوگ، اخبارات سب خاموش ہیں۔ کتنے مہینہ ہو گیا مسجد نہیں کھلی وہاں، پیشنٹ بیچارے ان کے خاندان والے رونا چاہتے ہیں، کہاں روئیں، نماز کہاں پڑھیں، وضو کہاں کریں، اور جمعہ نہیں ہو رہا، کدھر جائیں جمعہ پڑھنے کے لیے؟ سب کے پاس گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، سب کے پاس موٹر سائیکلیں ہیں، لیکن بس عذاب ہے، سب خاموش ہیں۔
آپ سوچو، کئی مندر بنائے جا رہے ہیں، کئی پتہ نہیں کیا بنائے جا رہے ہیں کروڑوں روپے کے، اور یہاں مسجد نہیں کھل رہے. مسجد ہے ہی نہیں. پہلی بات یہ کہ وہ مسجد بنی ہوئی ہے ایک، اور اتنی ایریا ہے ان کی، ایک ہی جگہ پر روزانہ لاکھوں کروڑوں روپے کما رہے ہیں، مسجد نہیں بنا رہے ہیں. حالانکہ تم پیسے نہ بھی دو، خالی تم بتا دو یہ مسجد کی جگہ ہے. اگر 6 مہینے میں مسجد نہ بنے تو مجھے کہنا. اتنا مسلمانوں کو جذبہ ہے. ایک گھونسلے جتنا بھی کوئی مسجد میں حصہ لگا دینا، اس کو محل کیا ملیں گے وہاں پر. 6-7 مہینے ہو گئے، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، سپٹمبر، اکتوبر، 8 مہینے ہو رہے ہیں. اللہ فضل فرمائے. جی ہماری بہو بیٹیاں بھی کوئی چیز خریدنی ہو، دیکھیں پرفیوم ہے یا لپسٹک یا جو بھی جائز چیز ہے، وہ دیکھو فرانس کی تو نہیں ہے. جو فرانس کی جو رسک والی چیزیں ہیں نا، وہ مفتی صاحب سے پوچھنا ہے کہ اس کو کس طرح کیا کرنا ہے. وہ اس لیے اس کا، اور کسی مہربانی کر کے کسی پر ایسا الزام لگانا اور وہاں کا واسطہ ہی کوئی نہ ہو، تو اس لیے اس میں بھی مفتی صاحبان سے ہم پوچھیں گے. ایسا نہیں کہ ہماری پکڑ کا خطرہ نہ ہو جائے، اپنے بھائی کو نقصان کرا دیا. محمد نعیم صاحب سے پوچھا ابھی، تو انہوں نے فرمایا گھر میں اگر کوئی چیز ایسی ہے، کوئی بھی ایسی فرانس کی چیز ہے، اس کو استعمال نہ کریں، پھینکیں نہیں لیکن استعمال نہ کریں، اور نئی چیز خریدیں نہیں. جیسے ہمارے 2-3 ہیں عطر کی دکانیں ہیں، تو وہاں فرانس کا پرفیوم ہے، اس کو بیچیں نہیں، فکر نہ کریں، اللہ تعالیٰ خوب روزی دیں گے. اور پھر ابھی اور تفصیل آئے گی، اس حساب سے چلنا. ہم تو مفتیوں کے غلام ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ آخری سانس تک ان کا غلام رکھے، ان سے پوچھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، پھر اللہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. لیکن نئی چیز خریدیں نہیں. جو بہو بیٹیاں سن رہی ہیں کہ جو گھر پہ کوئی ایسی چیز ہے، اور رزق کے بارے میں بھی ایسا نہیں کہ رزق کو خدا نخواستہ ڈسٹ بن میں ڈال دیا وغیرہ، اس کا خیال رکھنا ہے ذرا.